میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے گناہوں کی رات۔ محترم حاضرین، عنوان سے یقیناً آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ گناہوں کی رات سے مراد کون سی رات ہے، کس رات کو یہ نام دیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک وضاحت کر دینا میں آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وقت، دن، راتیں، ہفتے، مہینے، سال، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ یہ چیزیں نہ بذات خود کوئی فائدہ مند ہے، نہ بذات خود کوئی نقصان دہ ہے، نہ بری ہے نہ بھلی ہے، جو ہے اللہ کی۔ راتیں اللہ کی ہیں، دن اللہ کے ہیں، ہفتے اللہ کے ہیں، مہینے اللہ کے ہیں، سال اللہ کے ہیں، یہ وقت اللہ کا ہے، یہ زمانہ اللہ کا ہے۔ لیکن نام جو دیا جاتا ہے وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ جس طرح سے ہم، کوئی بزنس مین ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی نقصان اسے کسی دن ہو جائے وہ کہتا ہے کہ آج کا دن بڑا نقصان کا دن، فائدہ ہو جائے وہ کہتا ہے کہ آج کا دن بڑے فائدے کا دن تھا۔ کوئی غم آ جائے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، انسان کہتا ہے کہ بڑے غم کا دن آج تھا، مصیبت کا دن آج تھا، پریشانی کا دن آج تھا۔ ویسے ہی انسان کوئی اجر و ثواب کا بہت زیادہ انسان خیر بھلائی کا کام کر لے تو کہتا ہے کہ آج بڑے اجر و ثواب کا دن تھا۔ اسی طرح سے اگر اعمال یا حرکتیں یا اسی طرح سے انسان کے اعمال گناہوں کے ہوں، جس وقت میں وہ گناہ انجام دیے جا رہے ہوں، تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ گناہوں کی رات، کیونکہ اس رات گناہ زیادہ ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ اس رات گناہوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ ایک بڑی تعداد اس رات کو گناہوں کے ساتھ گزارتی ہے، اسی لیے گناہوں کی رات کہا گیا۔ ورنہ اعتبار سے اگر دیکھا جائے کوئی رات گناہ کی نہیں ہے، کوئی رات ثواب کی نہیں ہے، کوئی رات بری نہیں ہے، کوئی رات بھلی نہیں ہے، سب کے سب دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن ہے، سب کی سب راتیں اللہ کی رات۔ تو محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم یہ بات یاد رکھیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء 17ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ ہے کہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے، وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا، حساب کا وقت قریب آ چکا۔ کیا مطلب ہے؟ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت قریب ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو حساب و کتاب ہوگا۔ اس اعتبار سے حساب و کتاب کا وقت بھی انسانوں کا قریب ہے۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک اور بات یہ کہتے ہیں کہ کب کس کی موت آ جائے کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو موت انسان کے بالکل قریب ہے، اور جیسے ہی انسان کی موت آئے گی اس کے نامہ اعمال کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ قیامت یا اسی طرح سے یہ حساب و کتاب کا وقت ہر انسان سے قریب، ہر انسان سے قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر وقت کی بڑی اہمیت بتائی گئی، وقت کو بڑا قیمتی بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا آپ مطالعہ کریں، نبی کی احادیث کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وقت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں وہاں پر مقصد ان چیزوں کی اہمیت، قدر و قیمت بتانا ہے۔
جیسے ہم دیکھیں مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، یعنی کہ انجیر جسے ہم کہتے ہیں، زیتون کی اللہ نے قسم کھائی، طور سینا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، اور ہم مانتے ہیں کہ جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے بڑی اہمیت والی چیزیں ہیں، تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی بھی قسم کھائی، الگ الگ اوقات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی، کہیں والفجر کہہ کر فجر کے وقت کی قسم کھائی، کہیں والضحیٰ کہہ کر چاشت کے وقت کی قسم کھائی، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی، کہیں رات کی قسم کھائی، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں زمانے کی قسم کھائی، کہا والعصر، زمانے کی قسم ہے، وقت کی قسم۔ تو یہ وقت بڑی اہمیت والی چیز ہے، وقت جو گزرتا جا رہا ہے انسان کے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، یہ انسان کی جو زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، یاد رکھیں بڑی قیمتی ہے، بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بڑی قیمتی ہے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک تو ہے انسان کی صحت، دوسرا ہے انسان کا خالی وقت، فارغ اوقات ہیں جن کی انسان قدر نہیں کرتا۔ نعمتان، بہت بڑی نعمتیں قرار دیا گیا، اور آپ کو اگر اندازہ ہونا چاہیے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے، کیا قیمت ہے، تو جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، وہ اللہ سے گزارش کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، آرزوئیں کرتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، تھوڑا سا وقت کاش مجھے مل جاتا تو میں نیک عمل کرتا۔ یہ وقت، اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ اللہ نے جو وقت عطا فرمایا، یہ جو وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، یہ دن بدلتے جا رہے ہیں، یہ سال بدلتے جا رہے ہیں، یہ مہینے، یہ ہفتے جو بدلتے چلے جا رہے ہیں، یاد رکھیں یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہماری زندگیاں جو گزرتی چلی جا رہی ہیں، بہت بڑی نعمت ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، یہ دن گزرتے جائیں گے، ہفتے، مہینے، سال یہ بدلتے جائیں گے، لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنا کیا جائزہ لیا؟ اپنے اپنا کیا حساب و کتاب کیا؟ ایک آدمی ہوتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، اس کے بعد اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنے کاروبار کا جائزہ لیتا ہے، دن صبح شروع ہونے سے رات کے اختتام تک، آج میرا کتنا فائدہ ہوا، آج میرا کتنا نقصان ہوا، کتنا میں نے مال اپنی دکان میں بھرا، کتنا میں نے بیچا، کتنا خریدا، کتنا بیچا، یہ حساب و کتاب انسان کرتا ہے۔ پھر اپنی زندگی کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ یہ دن بدلتے جا رہے، ہفتے بدلتے جا رہے، سال بدلتے جا رہے، کیا ہماری زندگی کا کوئی حساب و کتاب نہیں؟ میں اس دنیا میں آیا تھا، میرے اتنے سال گزرے، ایک سال اس دن سے لے کر اس دن تک، اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک، میرے اتنے سال اس دنیا میں میں نے گزار دیے، کیا میری زندگی کا حاصل؟ کیا ہم نے کبھی جائزہ لیا؟ یہ جائزہ ہونا چاہیے۔ اس سال کے بدلنے پر جس طرح سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، جس طرح سے سال کا ویلکم کیا جاتا ہے، نئے سال کی آمد پر خوشیاں اور جشن منائے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلی بات کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا اسلامی سال جس کی شروعات ہوتی ہے قرآن و حدیث میں، سال کی جہاں سے ابتدا کی جا رہی ہے، صحابہ نے جہاں سے سال کی ابتدا کی، وہ محرم کا سال، وہ محرم کا سال تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا، اور وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا۔ اور آج ہم کتنے مسلمان ہیں جنہیں ہمیں یہ تک نہیں معلوم ہے کہ آج اسلامی سال کے اعتبار سے کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سے مہینے کی کیا تاریخ آج گزر رہی ہے، ہمیں اندازہ تک نہیں، کیونکہ آج ہمارے سارے کام عیسوی تاریخ سے چل رہے ہیں۔ ہماری تنخواہیں، ہمارے دن، ہماری پیدائش، اور اسی طرح سے وفات کی تاریخیں، یہ ساری تاریخیں آج ہم عیسائی طریقے سے چل رہے ہیں، اور عیسوی طریقے سے ہم اپنی تاریخوں کا حساب لگا رہے ہیں۔
کوئی کام ہم نے شروع کیا، کوئی کام ہمارا ختم ہوا، کوئی فائدہ ہوا، کوئی نقصان ہوا، جس تاریخ سے یاد رکھا جائے، آپ اندازہ لگائیں کیا اسلامی تاریخ سے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا کلیکشن موجود ہے کہ آج اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی اس تاریخ کے اعتبار سے آج ہمارا یہ کام ہوا تھا، فلاں کام ہوا؟ کوئی چیز موجود نہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ پیدائش جو ہر انسان کو اپنی یاد ہوتی ہے، اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ اس تاریخ کو اسلامی سال کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے تمہاری کیا تاریخ تھی، یاد نہیں معلوم، کیونکہ ہم نے اسے اہمیت ہی نہیں دی۔ کبھی ہم نے اپنی زندگی میں اسلامی تاریخ کو، اسلامی سال کو ہم نے اہمیت ہی نہیں دی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جب اسلامی سال شروع ہو تو آپ جشن منائیں، خوشیاں منائیں، نہیں، شریعت ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، لیکن اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا مہینہ گزر رہا ہے، کون سی تاریخ ہے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں کو اگر اسلامی تاریخ پوچھی جائے بس اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب عید الاضحیٰ آئے یا عید الفطر آئے، جب رمضان آئے یا بقرعید آئے، بس اسی وقت معلوم ہوتا ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ۔ اللہ، یہ بڑے افسوس کی بات ہے یار، بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے۔ ہم مسلمان ہیں، جن مہینوں کے ساتھ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، اعمال ہمارے مہینوں کے ساتھ جوڑے گئے ہیں، اور ذی الحجہ اور اسی طرح سے جتنے رمضان ہو، شعبان ہو، یہ سارے مہینے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، مہینوں کے ساتھ عبادتیں جڑی ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں ان کی معلومات ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو آئیے اس پر نظر ڈالیں کہ جو ہے جس طرح سے یہ سال ختم ہونے والا، عیسوی سال، اسلامی نہیں، عیسوی سال جو ختم ہونے والا ہے، کل ختم ہو جائے گا، کل آخری رات اس سال کی ہوگی، کیسے نئے سال کا آغاز کیا جاتا ہے، کیسے اس سال کو ختم کیا جاتا ہے، اسے رخصت کیسے کیا جاتا ہے، اسے ویلکم کیسے کیا جاتا ہے، آپ غور کریں۔ 30ویں رات ہوتی ہے دسمبر کی، سال کی گویا کہ آخری رات اسے مانا جاتا ہے، اور یہ تصور اپنے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے گویا کہ اب یہاں سے زندگی ختم، اب یہ زندگی ختم، ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو تاریخ بدل رہی ہے، جو سال ختم ہو رہا ہے، ہم پوری طرح سے آزاد ہو چکے، جو چاہے کریں، جیسے چاہے جیے، جیسے چاہے مرے، جو من میں آئے کرے، جو خواہش ہو، جو آرزو ہو، جو تمنا ہو پوری کرے۔ نعوذ باللہ۔ اور اس رات کو کیسے گزارا جاتا ہے؟ اس رات کو فحاشی کے ساتھ، عریانیت کے ساتھ، عیاشی کے ساتھ، موج مستی کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، اور اسی طرح سے زناکاری، بدکاری کے ساتھ، شراب نوشی کے ساتھ، جوئے کھیلنے کے ساتھ، نہ جانے کن کن گناہوں کے ساتھ اس رات کو گزارا جاتا ہے، اور نئے سال کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ تاریخ کے بدلنے سے خدا بدل جائے گا؟ کیا تاریخ کے بدلنے سے آپ کا مذہب بدل جائے گا؟ کیا تاریخ کے بدلنے سے آپ کی شریعت بدل جائے گی؟ کیا تاریخ کے بدلنے سے آپ کا نام و نشان بدل جائے گا؟ کیا تاریخ کے بدلنے سے آپ کے نبی، آپ کے رسول بدل جائیں گے؟ کیا بدل گیا؟ بس ایک تاریخ کے بدل جانے سے آپ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ اب سب کچھ جائز ہو گیا، سب کیا جا سکتا ہے، عیاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، موج مستی کی جا رہی ہے، ناچ گانے چل رہے ہیں، اور اسی طرح سے طرح طرح کی گناہ، اور اسی طرح سے عریانیت، فحاشیت کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ کیوں یہ سارے کام کیوں کیے جا رہے؟ تصور کیا ہوتا ہے؟ تصور یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی ملی، جو کرنا ہے کر لو، جوانی ملی، جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ اکبر! شریعت ہمیں یہ نہیں بتاتی، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو زندگی ملی ہے اعمال کر لو، پھر ملے گی ایک زندگی۔ شریعت ہمیں بتاتی ہے جوانی جو ملی ہے خدا کی راہ میں، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، پھر ملے گی ایک جوانی جنت میں۔ یہ جوانی ملی چلے جائے گی، یہ زندگی ملی گزر جائے گی، نہیں، یہ زندگی جائے گی، ایک زندگی ملنے والی ہے۔ یہ جوانی جائے گی، پھر جوانی ملنے والی ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ تصور دیتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، یہ غیروں کا عقیدہ ہے
یہ غیروں کا عقیدہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ایک بار چلی جائے گی پھر نہیں آئے گی. یہ غیروں کا عقیدہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک بار تو چلی جائے گی پھر نہیں ملے گی. نہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے، ہم پھر اٹھائے جائیں گے، پھر زندگی ملے گی، پھر جوانی ملے گی، پھر جنت ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں، یقین ہم رکھتے ہیں. تو محترم حاضرین، جو یہ کہتے ہیں خصوصاً نوجوانوں سے کہا جاتا ہے جوانی ہے کر لو جو کرنا ہے، زندگی ملی گزار لو، ہے عیاشی کر لو، موج مستی کر لو. نوجوانوں، اپنے آپ سے بھی اور اس طرح کی بات کہنے والوں سے یہ کہو کہ جوانی جو ملی ہے پھر ملے گی، زندگی ملی ہے پھر ملے گی، لیکن عمل کی توفیق اب ملی ہے پھر نہیں ملے گی. جو عمل کرنا ہے وہ عمل اب کر لیں. اور اس طرح سے بھی نوجوانوں کو ابھارا جاتا ہے. اگر کوئی نوجوان ان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اور اس طرح سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر کے ماحول میں وہ رہتا ہے اور اس طرح سے عیاشیوں سے، موج مستی سے، اور اسی طرح سے سڑکوں پر بائک رائڈنگ سے اور اس طرح سے بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، خطروں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاتا ہے، تو اسے یہ کہا جاتا ہے، اس طرح ابھارا جاتا ہے تم بیوقوف ہو، تمہارے پاس ہمت نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے، تمہیں نہیں آتا. اس طرح سے نوجوانوں کو ابھارا جاتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، تمہارے پاس ہمت نہیں ہے، ہمت آؤ تو کر کے دکھاؤ پھلا. یاد رکھو نوجوانوں، ان کا یہ جواب تم دینا کہ نبی نے بھی روکا تھا. نبی نے بھی روکا تھا نوجوانوں کو. کس بات سے؟ تم تو گناہوں کی طرف بلا رہے ہو. نبی نے شہادت سے روکا تھا، نبی نے میدان جنگ سے روکا تھا. اللہ اکبر. ایک نوجوان نبی کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، میدان جنگ میں اترنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں شہادت پاؤں، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لٹانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے پوچھا. اس نوجوان نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میرے ماں باپ زندہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اللہ اکبر. ذرا غور کر کے دیکھیں، وہ نوجوان بزدل نہیں تھا. نبی نے کیوں روکا اسے میدان جنگ سے؟ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرنے سے کیوں روکا؟ کیونکہ نبی نے دیکھا اس کے ماں باپ ہیں، یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا ہے، یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے. نبی نے روکا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کا سہارا بنو. اللہ اکبر. نئے سال کے نام پر اس رات پر کتنے ایسے نوجوان جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے، بزدلی کے نام سے ڈرتے ہوئے، ڈرپوک کے نام سے ڈرتے ہوئے، اور اس طرح سے ایسے کام جو نہیں آتا، اور ایسے اسٹنٹ، اور اسی طرح سے بائک رائڈنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر. کیسا تحفہ دے رہے ہو تم نئے سال کے نام پر اپنے ماں باپ، کیسا قیمتی تحفہ تم دے رہے ہو اپنے ماں باپ کو نئے سال کی یادگار کے طور پر. اللہ اکبر. یاد رکھے اللہ کی قسم، ایسے ماں باپ تمہارے اس تحفے کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے. زندگی بھر جب کبھی اپنی اولاد کو یاد کریں گے، روئیں گے، تڑپیں گے کہ میری اولاد تھی، لیکن ایسا تحفہ میری اولاد مجھے دے کر. سوچ کر دیکھیں، ماں باپ، بوڑھے ماں باپ جن کا تم سہارا تھے، وہ تمہارے جنازے کو سہارا دے رہے ہو. وہ بوڑھے ماں باپ جن کو تم سے بہت ساری آرزویں، امیدیں تھی، ان کے ہاتھوں میں تمہاری لاش پڑی ہوئی ہے. یا لاش نہ ہو، کم از کم تم معذور ہو جاؤ. ایسی طرح سے طرح کے حادثات کا اگر شکار ہو جاؤ، بوڑھے ماں باپ پر کیا گزرتی، ذرا سوچ کر دیکھیں. ایسے کاموں میں شرکت کرنے سے پہلے، اس طرح سے اپنی راتوں کو گزارنے سے پہلے اپنے ماں باپ کا خیال کر کے دیکھیں. نبی نے میدان جنگ میں بھیجنے سے پہلے بھی ماں باپ کا خیال کیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ نوجوان، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تم ان کا سہارا بن سکتے ہو. تمہارے والدین کی تم سے بہت ساری امیدیں. نوجوان کو نبی نے واپس کیا. اللہ. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جوانی دی ہے، اللہ کی عبادت میں رکھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائے. عیاشی, موج مستی اور اسی طرح سے شراب نوشی ایک مرتبہ ہے کر لو, کیا ہو جائے گا, سال میں ایک مرتبہ تو چلتا ہے. یا اسی طرح سے طرح طرح کی باتیں سامنے آئیں گی, لیکن یاد رکھیں ساری باتوں کو ترک کر دے. آپ یہ بات یاد رکھیں, سال بھر جو معبود میرا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا آج بھی وہی. سال بھر میں جس شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا تھا میری شریعت بھی وہی ہے. آج کی تاریخ میں اسلام سے تو باہر نکل نہیں گیا, میں شریعت سے تو آزاد نہیں ہو گیا. آپ اس بات کا خیال رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں, سارے ہی نوجوان ایسے نہیں ہوتے, سارے ہی نوجوان ایسے نہیں ہوتے. یقیناً ایسے نوجوان بھی ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں. مبارک ہو ایسے نوجوانوں کو اپنی جوانی جو اللہ اکبر ایسے آلودگی کے ماحول سے نکل کر بھی, بے حیائی فحاشی عریانیت کے ماحول سے بھی نکل کر, اور اسی طرح سے کیسے کیسے ماحول سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لپکتے ہیں. اپنی تعلیم حاصل کرتے ہوئے, آلودگیوں سے بچتے ہوئے, جیسے ہی وہ تعلیم اپنی مکمل کرتے ہیں مسجدوں کا رخ کرتے, نمازیں پڑھتے ہیں, دروس میں شریک ہوتے ہیں. اللہ اکبر, یاد رکھیں قابل مبارکباد ہے ایسے نوجوان, قابل مبارکباد ہے ایسے نوجوان. اور یہ بھی یاد رکھیں نبی نے خوشخبری سنائی ہے. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے ایسے نوجوانوں کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کی وہ بشارت ان نوجوانوں کو حاصل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہو, گناہوں سے بچتے ہوئے گزرتی ہو. اللہ اکبر, نبی نے سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی عرش کے سائے میں, جس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ ایسے نوجوانوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. اللہ, یہ امید رکھے نوجوان, یہ دنیا گزر جائے گی, فحاشیت کے ساتھ, عریانیت کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ اگر گزارو گے تو بھی گزر جائے گی, اللہ کی عبادت میں گزارو گے تو بھی گزر جائے گی, لیکن انجام دونوں کا الگ الگ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, اسی حالت میں اگر موت آ جائے فحاشی میں, عریانیت کے ساتھ اور اسی طرح سے بے حیائی کے ساتھ رات گزارتے ہوئے اگر موت آ جائے, کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی حضور؟ کس منہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں؟ اس بات کو غور کریں. حاضرین, بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, تاریخ بدل رہی ہے, سال مہینے بدل رہے ہیں, یہ سب تو بدل جائیں گے. کمال ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بدلیں. ایک تاریخ کے بدل جانے سے کچھ نہیں ہوتا, کمال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اگر آپ آج تک نمازوں کے پابند نہیں تھے, یہ ارادہ کر لیں کہ آج سے میں نمازوں کا پابند بن جاؤں. اگر آپ کسی گناہ میں مبتلا تھے, شراب نوشی میں, سگریٹ نوشی میں, جوئے کی عادت میں, یا پورا چیزوں میں, بیماریوں میں, برائیوں میں مبتلا تھے, آج سے اس بات کا عہد کر لیں کہ آج سے میں اس چیز کو بدلتا ہوں. نیکیوں کی طرف لپکے, برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو بدل لیں. یہ بہت بڑا کمال. تاریخ تو بدلتی جائے گی, ایک لیٹر کے یا اسی طرح سے ایک نمبر کے بدل جانے سے کچھ نہیں ہوتا. بدلنا ہے, اپنے آپ کو بدل کر دیکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک لوگ اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہیں. تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے اعمال کو بدلے گا اور اسی طرح سے درجوں کو بدلے گا. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.